2018 سے 2022 تک جو ہے وہ عمران خان صاحب یعنی تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اب تک کی جو بھی تباہی پاکستان میں ہوئی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ عمران خان وہ شخص ہے جس کے ایک جملے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ 4/6 کے کمرے میں رہنے والا سیاسی لیڈر بہت بڑا تماچا رسید کر گیا ان تمام قوتوں کے اوپر، ان تمام سیاستدانوں کے اوپر، ان تمام موروثی سیاسی گدوں کے اوپر جنہوں نے اب تک پاکستان کو نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کے معاملے پر جو ہے وہ طاقتوروں کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے معافی میں۔ یہ ایک طریقہ ڈھونڈا ہے پاکستان میں، یہ جو ہے بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس کو آپ کو جو ہے وہ ہائپ نہیں مل رہی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ ٹرینڈ نہیں کر رہے یا آپ کو جو ہے پاپولیرٹی نہیں مل رہی تو آپ جناب خان کے اوپر 2-4 جملے کسیں، جھوٹی سچی جو ہے وہ باتیں گھڑیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹرینڈنگ کرا دیں گے۔ مہروز سبزواری صاحب نے بھی یہی سب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں عائشہ عنوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ۔ پاکستانیوں، بہت ہی اہم خبریں ہیں جو میں آج آپ کو دینے جا رہی ہوں، بہت سے اہم ٹاپکس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں، ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب سیاست پاکستان کی کہاں جا رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کی ہسٹری بتاتی چلوں کہ پاکستان میں اب تک 76 سالوں سے ہوتا کیا آیا ہے۔ پاکستان میں 76 سالوں سے اگر ہم دور حکومت کے اوپر نظر دڑائیں کہ کون کون جو ہے وہ پاکستان کے اوپر راج کرتا رہا ہے، اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں پر کون براجمان رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں 1958 سے میں آپ کو تاریخ بتاتی ہوں۔ 1958 سے 1971 تک جو ہے وہ فوج یہاں پر راج کرتی رہی۔ 1971 سے 1977 تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ راج کرتی رہی۔ 1977 سے 1988 تک پھر جو ہے وہ فوج یہاں پر راج کرتی رہی۔ 1988 سے 1990 تک پھر پی 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 کا راج رہا۔ اس کے بعد 1990 سے 1993 تک نون لیگ براجمان رہی۔ پھر 1993 سے 1996 تک پی 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 رہی۔ پھر اس کے بعد 1997 سے 1999 تک دوبارہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں اعلیٰ میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد 1999 سے 2008 تک دوبارہ فوج جو ہے اس نے اپنا کام دکھایا۔ 2008 سے 2013 تک پی 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 دوبارہ راج کرتی رہی اور 2013 سے 2018 تک نون لیگ۔ لیکن 2018 سے 2022 تک جو ہے وہ عمران خان صاحب یعنی تحریک انصاف کی حکومت رہی، لیکن معذرت کے ساتھ اب تک کی جو بھی تباہی پاکستان میں ہوئی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ عمران خان وہ شخص ہے جس کے ایک جملے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بہت بڑے بڑے جو سیاست کرنے والے ان کے مخالفین تھی، ان کی سیاست کا جو ہے وہ انہوں نے نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنی نیب ترامیم کیس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے اپنے مکالمہ کیا اور اس میں ایک انہوں نے جملہ جو بولا اس کو ہم 1000 ملین ورڈز کہیں گے۔ انہوں نے بولا کہ اگر میرے جیل میں رہنے سے نیب ترامیم کرنے پر اگر آسانی ہو جاتی ہے تو بے شک مجھے جیل میں ہی رکھیے۔ حالانکہ نیب ترامیم کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا، لیکن انہوں نے ایک جو جملہ بولا انہوں نے بہت بہترین جملہ بولا اور اس کے پیچھے یہ راز چھپا تھا کہ وہ واقعی میں ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ نیب ترامیم کرنے سے میری تو آسانی ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ وہ 4/6 کے کمرے میں رہنے والا سیاسی لیڈر بہت بڑا تماچا رسید کر گیا ان تمام قوتوں کے اوپر، ان تمام سیاستدانوں کے اوپر، ان تمام موروثی سیاسی گدوں کے اوپر جنہوں نے اب تک پاکستان کو نوچ نوچ کر کھایا ہے، اور اس نے صرف عوام کا ہی سوچا، اس نے ملک کا ہی سوچا۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی پہچان۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے جو حمود الرحمان کمیشن کی ایک ٹویٹ کی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے نے ایک ٹیم تشکیل دی اور اس میں بہت سے تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں ان کو بھی بلایا گیا، لیکن عمران خان صاحب کے پاس جب ایف آئی اے کی ٹیم اپنی تفتیش کرنے آئی تو عمران خان صاحب نے ان سے کیا فرمایا؟ عمران خان صاحب نے ان سے فرمایا کہ جو پوسٹ کی جانے والی جو وہ ایک ٹویٹ ہے اس کے حوالے سے سوال و جواب ہوئے۔ کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے ایف آئی اے میرے خلاف سائفر جیسے بے بنیاد مقدمات بنانے سے مجھ سے معافی مانگے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے فرمایا، سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری اور تحفظ اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوائے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو غلام ہیں انہوں نے اپنے آقا کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح ہے کہ ہم ایک خود مختار اور خیرت مند قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کرتے۔
साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा का भेजा गया था ताकि वो इसके मुताबिक मेरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर सकें। जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए चोरों से साजबाज की और उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। मैंने अपने एक्स, ये जुमला जो है वो काबिल गौर है, मैंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और ताहम जेल में होने के बायस अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका इमरान खान साहब। आज मुझे वीडियो दिखाई गई जो हमूदुर रहमान कमीशन के मंदरजात पे मुश्तमिल है। आप अगर अपलोडिंग से कबल वीडियो दिखाई जाती तो पैगाम को मजीद मौसर करने के लिए जो है वो इसमें चंद मामूली तब्दीलियां करता। उन्होंने बोला अब तक जो तब्दीलियां की गई मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको मनोवन कबूल करता हूँ। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हमारी कौमी तारीख के अलमनाक हादसे के असबाब, वजूहात और किरदारों का अहाता करती है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के दो बुनियादी अहदाफ थे, जिनमें से एक सानिया के जिम्मेदारों का तयन करना जबकि दूसरा गलतियों की निशानदही करना। अब जनाब कप्तान डट गया, अब कोई उसका माई का लाल जो है वो इस बात के ऊपर से हिला नहीं सकता। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के पैराए में जनरल याहिया खान पर जितनी तनकीद की जाती है वो इनके सियासी फैसला साजी पर की जाती है। मशरकी पाकिस्तान में तैनात जनरल याकूब और एडमिरल एहसन ने याहिया खान को मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन से मना किया, जिस पर उन्हें मुस्तफी होना पड़ा। दस्तूर फौज को सियासत मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहने का पाबंद बनाता है, यानी हमारी आइन जो है उसने हदूद मुतय्यन की हुई है ताकि तनकीद से महफूज रहकर अपने पेशा वराना फ़राइज़ सरअंजाम दे सकें। हमूदुर रहमान कमीशन ने वाज़ह तौर पर बयान किया कि जनरल याहिया खान ने पूरी तरह से सियासी फैसला साजी की और उसके मुर्तकिब हुए और इसकी बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान दो लख्त हुआ। अब जनाब आप बताइए कि कप्तान का तो बयानिया ये है, वो नहीं हट रहा अपनी बात से, वो अपने बयानिए से नहीं हट रहा और वाकई में इसमें बुराई भी क्या है पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो एक्स हमारे जो चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान, उन्होंने जो कमीशन तश्कील दिया था उसके अंदर जो मंदरजात थे उसमें जो होशरबा इंकशाफात किए गए थे उनके ऊपर अगर बात की जाए तो ये कुछ गलत तो नहीं होगा। अब जब आप उन्होंने ये बोला है, आखिर में मैं लुबे लुबाब पेश करती हूँ कि उन्होंने एफआईए की टीम को जो है ये पैगाम दिया है कि साइफर मामले पर और जो बिल्कुल बेबुनियाद केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं उनके मामले पर जो है वो ताकतवरों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि ये मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो इनसे माफ़ी मांगे। अब जनाब दूसरी तरफ हम बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब फिर से जो है वो हेंकियां बेंकियां मारना शुरू हो गए हैं, रोना धोना उनका शुरू हो गया क्योंकि उनको वजारत उज़्मा के लिए जो है 2/3 अक्सरियत उनको नहीं दिलवा सके और जो ताकतवर थे उन्होंने बूट पॉलिशी को जो है वो वजारत उज़्मा उसके ऊपर पराजमान कर दिया था। तो अब जनाब नवाज शरीफ साहब के जो है रोने धोने स्टार्ट हो चुके हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को मुज़ाकरात में सबसे पहली और बड़ी रुकावट जो है वो करार दिया है। अब जनाब ये अगर मुज़ाकरात करने में इतने ही संजीदा है तो सबसे पहले जो इमरान खान साहब के जो बुनियादी नुकात हैं उनके ऊपर तो काम करें। जो उनके सियासी कैदी हैं, जिनको सियासी बुनियादों पर जो उनके कारकुनान हैं, हज़ारों की तादाद में इस वक्त कैद हैं, जिनमें ख़वातीन में यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं और सनम जावेद हैं, जिस तरह से उनके ऊपर पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि भाई आपको नाक से लकीरें निकलवाई जाएंगी। सरफराज चीमा हैं और जनाब महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी हैं और भी बहुत से सियासी कैदी हैं, उनको तो रिहा किया जाए, उनका मैंडेट तो वापस किया जाए और जनाब जो 8 फरवरी के जो नताइज हैं उनको तो कबूल किया जाए। अगर इनके ऊपर बात करते हैं तो जनाब फिर मुज़ाकरात जो है वो उसका आगाज़ किया जाएगा, लेकिन इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल के कप्तान जो है वो किसी तौर पर भी मानेगा। नवाज शरीफ साहब अब तक जो है वो खान के फोबिया से बाहर नहीं आ सके, वो अब भी खान को जेल में रखने के बाद जो है वो पूरी तरह खौफजदा हैं। उनके अपने मुशीर, उनके अपने जो काबीना के अरकान मोहम्मद जुबैर साहब जो कि अब इस काबीना का हिस्सा नहीं है, वो क्या फरमा रहे हैं। जो खान की तस्वीर, जो उनके कमरे की तस्वीर जिस तरह से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वो क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। तो आप खुद सोचें, मैं तो इस चीज को पहले जो कल तस्वीरें दिखाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी या सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ है, इमरान खान के डिग्निटी के खिलाफ है कि आप एक पहले तो मेरा तो क्वेश्चन ये वाई इज इन जेल, दैट इज द मोर रेलेवेंट क्वेश्चन। मेरे नजर में वो जेल में होने ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये बहस के जी वो फिर एक मैं टीवी पर देख रहा था प्रोग्राम में कि जी वो एसी से ज्यादा अच्छा कूल करता है। अब एक PMLN वाला कह रहे थे साहब अब ये क्या मतलब ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है कि जी वो कितना ज्यादा कूल करता है और क्या करता है। जो आप मेरे से पूछे थे कि मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो जब वो 13 जुलाई को वापस आए थे, 14 हो गई थी, जुमे का दिन था, तो हर थर्सडे के थर्सडे उनसे मुलाकात की इजाज़त थी पिंडी जेल में। पहले हम गए थे 20 जुलाई को। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसी थर्सडे था जब तक वो पाकिस्तान में थे कि मैं ना किया हूँ। एक आध हो सकता है मिस किया हो, या मरियम नवाज जब जेल में थी
وہ جب جہاں وہ ملواتے تھے وہ ان کے کمرے میں نہیں ملواتے تھے. سو میں نے کبھی بھی کمرہ نہیں دیکھا تھا میاں نواز شریف کا یا مریم نواز کا یا کسی اور کا. وہ ایک جو میٹنگ روم ہوتا تھا, بڑا کھلا میٹنگ روم ہوتا تھا, اس میں کبھی 20 لوگ بھی آتے تھے. پھر وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے تو لاہور جیل میں اس سے شاید زیادہ آتے تھے کیونکہ کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا. اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ صبح 10 بجے سے اگر ملاقاتیں اجازت تھی جمعرات کو تو ہر شاید آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ جو پہلا جو ہوتا تھا جو بھی 15 20 25 لوگ وہ چلے جاتے تھے, پھر دوسرے لوگ آتے تھے. سوائے 3-4 لوگ جو 5 لوگ جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ obviously they were allowed to stay back till the end. وہ 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک ہوتا تھا. سو کمرہ تو اب جناب اب میں اس بارے میں کیا بولوں, یہ آپ خود سمجھدار ہیں. اگر ان کے اپنے مشیر اپنے وزیر یہ بول رہے ہیں تو جناب اب پھر حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے. لیکن سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ہے کہ پاکستانی قدر کریے اس لیڈر کی جس نے اپنی تمام آرائشیں, اپنی تمام آسائشیں, اپنے بہت سے ایسے رشتے ان کو پس پش ڈال کر صرف پاکستانی قوم کا سوچا. آج وہ شخص جو ہے وہ 6x4 کے کمرے میں جو ہے وہ بہت مطمئن زندگی گزار رہا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں قید ہو کر بھی آزاد ہوں, لیکن آپ لوگ آزاد ہو کر بھی قید ہیں. دوسری طرف جناب شیخ رشید کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی. شیخ رشید نے بہت دیر بعد اپنی لب کشائی کی اور وہ کیا فرماتے ہیں, 2 مہینے مجھے خاموشی اختیار رکھنے کا کہا گیا. قربانی کے بعد بڑی قربانی ہوگی, بڑی عید کے بعد مطلب بڑی قربانی ہوگی. فوج کے لیے میں نے قربانی دی, اس لیے ان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی. میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. سب ناکام ہو چکے اداروں سمیت ایک اکیلا شخص پورے نظام کو شکست دے چکا ہے اور اس کا نام عمران خان نیازی ہے. اب جناب شیخ رشید ابھی تک اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ نہیں باز آ رہے. وہ بھی کپتان کے ساتھ دینے کا ابھی تک علل اعلان جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے کھل کر جو ہے اس کے اوپر اپنا اظہار کر دیا ہے. اب جناب ہم جس تیسرے پہلو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, سب سے اہم پہلو جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے. بہروز سبزواری نے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ لب کشائی کیا. انہوں نے یہ ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. پاکستان میں یہ جو ہے ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس کو آپ کو جو ہے وہ ہائپ نہیں مل رہی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آپ ٹرینڈ نہیں کر رہے یا آپ کو جو ہے پاپولیرٹی نہیں مل رہی, تو آپ جناب خان کے اوپر 2-4 جملے کسیں, جھوٹی سچی جو ہے وہ باتیں گھڑیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹرینڈنگ پر آ جائیں گے. بہروز سبزواری صاحب نے بھی یہی سب کیا ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں پہلے یہ سنیں. یہ 804 جیتے گا آپ لکھ لیں میرے سے, کیونکہ وہ سچا ہے. I've spent 24 years with him. شوکت خانم میں. دوسرا اس پہ الزام لگاتے کہ وہ کوکین لیتا ہے. ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے, 1 ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب, اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت قریب. Me, it was fun, the whole team, and Imran said, let's go to a nightclub. With his husky voice. I called him in my room, I said, yes, Skipper, I'm ready. I was like this. And he walked in and people recognized. And he ordered a pint of milk at the bar because he never drank in his life. So they got him a milk in a nightclub. That was bizarre. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. Being a 20-year-old dude coming from Lahore. And yeah, Imran, wherever he went, I mean, he had charisma. He could talk the talk, Oxford graduate, and plus, you know, if you handsome, going out with Imran was always fun. I mean, like I said, wherever I went, he had good friends, and, you know, ٹاپ ناچ پیپل. اب میرا پاکستانی قوم سے سوال ہے, آپ خود ہی ڈیسائیڈ کیجئے, لاجیکلی ایک اس بات کا مجھے جواب دیجئے کہ بھئی عمران خان صاحب کے قریب کون رہ چکا ہے زیادہ تر؟ وسیم اکرم صاحب ان کی کپتانی کے دوران جو ہے وہ کھیلتے بھی رہے ہیں, ان کی بہت اچھی ان کے ساتھ دوستی بھی رہی ہے, بہت سے معاملات میں وہ آپ کو ان کے ساتھ نظر بھی آئے ہیں. لیکن بہروز سبزواری صاحب کی کوئی ایک ایسی ویڈیو, کوئی ایک ایسی تصویر جس میں وہ کہہ رہے ہو یا ان سے انٹریکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہو خان صاحب سے, آپ ذرا وہ مجھے دکھا دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں جو 24 سال کا میرا ساتھ ہے, تو بتائیے 24 سال میں آپ کہاں پہ تھے جہاں ہمیں تو آپ بالکل بھی نظر نہیں آئے عمران خان کے آس پاس میں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے میرے ساتھ بہت زیادہ وقت اسپینڈ کیا, تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا کس وقت وقت اسپینڈ کیا. اب آپ جناب فرما رہے ہیں کہ بھئی عمران خان ایک پیک سے زیادہ پیتا نہیں ہے, تو کیسے آپ کی بات پہ جناب یقین کریں؟ آپ کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے. سب پتہ چل رہا ہے کہاں سے یہ ڈوریں ہل رہی ہیں, کہاں سے جو ہے یہ باتیں آپ کو فیڈ کی جا رہی ہیں, کہاں سے جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں کہ بنا جناب آپ اس کے اوپر بات کریے اور جناب راتوں رات مشہور ہو جائیے. عمران خان صاحب وہ ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جب جب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی, جب جب ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی, جب جب ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی, الٹا وہی شخص جو ہے وہ تنقید کی زد میں آ گیا, الٹا وہی شخص جو
ہے وہ اپنی جو شہرت ہے اس کو دفن کر گیا, اور وہی شخص جو ہے وہ پوری پاکستان کی میڈیا میں جو ہے اس کو لان تان کا نشانہ بنایا گیا. بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. عائشہ گلال نئی جو ہے وہ بھی بہت بڑی مثال ہے. ریحام خان جو کہ ایکس وائف ہیں عمران خان صاحب کی, وہ بھی بہت بڑی مثال ہے. بہت سے ایسے نام ہیں جن کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے صرف ایک ہی وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. اب جناب جس طرح سے وسیم اکرم صاحب کا بیان جو ہے یہ بہت پرانا بیان ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے, اور وہ بھی یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے جب مغربی دنیا میں رہتے تھے تب بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو میرے خیال سے اس کا جو ہے وہ بہت اچھے سے جواب مل چکا ہوگا لوگوں کو. لوگ بھی بہت اس وقت جو ہے باشعور ہیں, ان کو معلوم ہے کون سی بات کہاں سے فیڈ کی جا رہی ہے.